اچھا، تو آج ہم بات کر رہے ہیں 2025 میں اسرائیل اور ایران کے درمیان جو جنگ چھڑی۔ ہمارے پاس کچھ تجزیاتی رپورٹس ہیں، کچھ اخباری خبریں اور آپ کے نوٹس بھی۔ یہ سب مل کر اس تنازع کی کافی گہرائی تک جاتے ہیں۔ تو کوشش یہ ہے کہ ان ذرائع کو دیکھتے ہوئے سمجھیں کہ بھئی یہ جو اتنی پرانی کشیدگی تھی، یہ اچانک کھلی جنگ کیسے بن گئی، کون کون سے پلیئرز شامل ہوئے، علاقائی بھی، عالمی بھی، اور اس کے پھر نتائج کیا ہو سکتے ہیں۔ یہ صرف دو ملکوں کا معاملہ نہیں لگتا۔ تو آئیے ذرا اس کو کھولتے ہیں۔ جی بالکل، اور جو رپورٹس آپ نے ذکر کی ان میں سے ایک خاص طور پہ یہ کہتی ہے کہ اسرائیل اور ایران کے بیچ یہ ایک طرح کی شیڈو وار، خفیہ جنگ تو کئی سال سے جاری تھی۔ مطلب ایران کا حزب اللہ، حماس جیسی تنظیموں کو سپورٹ کرنا، اور دوسری طرف اسرائیل کا شام میں وہ جو ایرانی ٹھکانے تھے ان پر حملے کرنا، یہ سب چل رہا تھا۔ لیکن پھر 2025 کے بالکل شروع میں حیات نے ایک نیا، آپ کہہ لیں، خطرناک موڑ لیا۔ ہاں، اور وہ جو نیوز کلپنگز ہیں ہمارے پاس، وہ ایک ٹائم لائن سی بناتی ہیں۔ جیسے جنوری 2025 میں ایران نے مبینہ طور پر کچھ جدید ہتھیار وہ جنوبی شام منتقل کیے۔ پھر مارچ میں دمشق کے پاس ایرانی آڑوں پر اسرائیل کا ایک بڑا فضائی حملہ ہوا۔ بڑا حملہ تھا وہ۔ جی، اور پھر اپریل میں ایران کا جواب آیا ڈرونز اور میزائلوں سے، اور یہ پہلی بار تھا کہ براہ راست اسرائیلی شہروں کو نشانہ بنایا گیا۔ تو ذرائع یہی کہتے ہیں کہ بس یہی وہ پوائنٹ تھا جب باقاعدہ جنگ کا اعلان ہو گیا۔ سب کچھ بہت تیزی سے ہوا۔ بالکل، اور یہی تیزی میرا خیال ہے اس معاملے کا ایک اہم پہلو ہے۔ کئی رپورٹس اسی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ یہ لڑائی صرف ان دو ملکوں تک نہیں رہی، لبنان، شام، عراق، حتیٰ کہ یمن تک بات پہنچ گئی۔ وہ جو ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا گروپس تھے جو پہلے سے موجود تھے، انہوں نے الگ الگ محاذ کھول دیے۔ ایک ذریعے کے مطابق تو یوں سمجھے کہ بساط پہلے سے بچھی تھی، بس ایک چنگاری چاہیے تھی۔ اور غزہ میں بھی حالات پھر سے خراب ہو گئے، تو وہ جو پورے خطے کے جنگ میں لپیٹ میں آنے کا خطرہ تھا وہ بہت بڑھ گیا۔ تو یہ آگ صرف علاقے تک محدود نہیں رہی، عالمی رد عمل کا کیا ذکر ہے ان رپورٹس میں؟ مجھے یاد ہے ایک میں امریکہ کے کردار پر کافی بات تھی۔ جی ہاں، عالمی رد عمل بھی وہ بھی بڑا تیز تھا۔ امریکہ ظاہر ہے اسرائیل کا پرانا اتحادی ہے، تو انہوں نے فوراً بحیرہ روم میں اپنے جنگی جہاز بھیج دیے۔ یہ ایک بہت واضح سگنل تھا۔ دوسری طرف روس اور چین، انہوں نے ظاہر تشویش ظاہر کی، کہا کہ وہ کشیدگی نہ بڑھاؤ، تحمل کرو، لیکن ایک طرح سے وارننگ بھی تھی۔ اچھا، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے بھی انہوں نے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا، لیکن جو کاغذات ہم دیکھ رہے ہیں لگتا نہیں کہ اس وقت زمین پر اس کا کوئی خاص اثر ہوا۔ اور ان سب کے بیچ وہ خطرہ جس کا ذکر تقریباً ہر رپورٹ، ہر تجزیے میں ہے، ایٹمی پہلو۔ اسرائیل تو خیر سرکاری طور پر نہیں مانتا، لیکن سب کو پتا ہے یا کم از کم گمان ہے کہ ان کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں۔ جی بالکل۔ اور ایران کا جوہری پروگرام، اس پر تو دنیا کو پہلے ہی کتنی تشویش تھی۔ تو کیا یہ جنگ واقعی ایٹمی جنگ بن سکتی تھی؟ یہ تو بہت ہی خوفناک سوچ ہے۔ یہ واقعی سب سے پریشان کن سوال ہے جو ان ذرائع سے سامنے آتا ہے۔ دیکھیں، اگرچہ کوئی بھی ملک شاید یہ آپشن استعمال نہ کرنا چاہے، لیکن جب روایتی جنگ ایک حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر غلط اندازے یا مایوسی اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو رپورٹس اس امکان کو سنجیدگی سے لیتی ہیں، خاص طور پر اگر کوئی ایک سائڈ بالکل شکست کے قریب پہنچ جائے۔ تو خلاصہ کیا ہے پھر؟ ایک تباہ کن علاقائی جنگ جس میں بڑی طاقتیں، امریکہ، روس، ان کے آمنے سامنے آنے کا خطرہ، تیل کی قیمتیں آسمان پر، عالمی معیشت گڑبڑا گئی اور لاکھوں لوگوں کی زندگیاں خطرے میں۔ کیا یہ ذرائع مستقبل کے بارے میں کوئی اندازہ بتاتے ہیں؟ زیادہ تر تجزیے تو مستقبل کو بہت غیر یقینی ہی قرار دے رہے ہیں۔ اہم بات یہ ہے جو سب کہہ رہے ہیں کہ اس جنگ کے اثرات صرف مشرق وسطیٰ تک نہیں رہیں گے، یہ عالمی معیشت پر، بین الاقوامی سیکیورٹی کے پورے نظام پر، اور شاید جنگ لڑنے کے طریقوں پر بھی اس کے بہت گہرے اثرات ہوں گے۔ ایک ذریعے نے تو اسے نئے عالمی نظام کی پہلی بڑی جنگ کہا ہے۔ تو یہ صورتحال واقعی دنیا کو ایک بہت نازک موڑ پر لے آئی ہے۔ یہ سب دیکھتے ہو ایک سوال ذہن میں آتا ہے، شاید ہمارے سننے والوں کے لیے بھی یہ ہام ہو کہ جب واقعات اتنی تیزی سے بدل رہے ہوں اور ہر طرف سے معلومات آ رہی ہوں، تو کیا یہ ضروری نہیں ہو گیا کہ ہم مختلف ذرائع کو دیکھیں، سمجھیں، ان کی تصدیق کریں؟ جی بالکل،
خاص طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو علاقائی پراکسیز پر انحصار کرنے والی حکمت عملی ہے وہ کیسے قابو سے باہر ہو سکتی ہے، جیسا کہ ان ذرائع سے لگ رہا ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ آج کی اس گہری بات چیت کا وقت یہیں ختم ہوتا ہے۔